کو یہاں تو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تحصیل کی جو عمارت ہے یا دوسری جو عمارتیں ہیں یا جو راستے ہیں وہاں پہ خودرو پودے اگے ہوئے ہیں. پہ پانی کی جو جتنی واٹر سپلائی اسکیمیں ہیں آپ کے اپنے ریسورسز سے کوئی واٹر سپلائی اسکیم ٹی ایم اے کے انڈر نہیں چل رہی. آسرے پہ ہیں کہ ہمیں پانی مل جائے. ڈیولپمنٹل فنڈ ہے تو ڈیولپمنٹل جو گرانٹس ملتے ہیں آپ کو اس سے بھی تنخواہ وہ بھی تنخواہوں میں اڑا دیتے ہیں. اس میں گورنمنٹ ابھی جو ہم دی لینڈ آف آئل اینڈ گیس کا کہہ رہے تھے ریسورسز کی آپ بھی بات کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو اپنے ریسورسز آپ کے وہ نہیں ہے انکم سورس آف انکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سعد اللہ خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک نیوز. اسی سلسلے میں کرک کے یا ہمارے جو کوارڈ ڈویژن کے سرکاری ادارے ہیں وہ عوام کو کیا سہولیات فراہم کر رہے ہیں, ان کی کیا فنکشنز ہیں, وہ کیسے کر سکتے ہیں, اس سے ملاقاتوں اور عوام کو معلومات فراہم کرنے کے سلسلے میں آج ہم دی لینڈ آف آئل اینڈ گیس بانڈہ دوچھا میں موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں ٹی ایم او صاحب رحمان غنی جو بانڈہ دوچھا کے تحصیل میونسپل آفیسر ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ بانڈہ دوچھا جو ہمارا سب سے زیادہ پسماندہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور دوسری طرف سب سے ہمارا رچ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ قدرتی وسائل ہیں, کہ ان کا کیا حال ہے. رحمان غنی صاحب, پہلے تو ہم آپ کو دستک نیوز کی اسکرین پر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے آپ کی ٹی ایم اے میں بھی کہہ رہا ہے کہ تنخواہیں 2 مہینے سے نہیں مل رہی ہیں. اب تو بڑے رچ علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ وسائل ہیں یہاں کے, تیل اور گیس, جپسم, یہ وہ. اللہ صاحب, آپ نے خود ہی ٹی ایم اے بانڈہ دوچھا اور بلکہ تحصیل بانڈہ دوچھا کے جو یہاں پہ وسائل ہیں اور یہاں پہ جو منرلز ہے وہ سب آپ نے بیان کر دیے, لیکن یوٹیلائزیشن میں تھوڑا ایشو ہے, وہ شاید آپ کے علم میں بھی ہیں. الحمدللہ یہاں بانڈہ دوچھا کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسائل سے اور اتنی معدنیات سے نوازا ہے. اگر یہ فل فلج ایز پر رولز اور پالیسی یہ یوٹیلائز ہو جائے تو بانڈہ دوچھا کو کسی فنڈ کسی بھی سورس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن بدقسمتی سے ہم یا جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں بحیثیت تحصیل میونسپل آفیسر؟ مجھے 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے میں ہو گئے. تو 6 مہینے میں آپ نے کیا کیا؟ 6 مہینے میں بس الحمدللہ جہاں تک میں کر سکتا تھا میں نے اپنے آفس کو اسٹریم لائن کیا ہے. جو ہماری سروسز ہے, اس سے پہلے بھی ٹی ایم اوز صاحبان جو تھے انہوں نے بھی یہاں پہ اچھے کام کیے, اور میں نے اس میں مزید تھوڑی بہتری لائی ہے کہ ہم یہاں پہ کمپینز, صفائی کے کمپینز کرتے رہتے ہیں, جو شاید آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے. ہم ریگولر شیئر بھی کرتے ہیں, جس میں اے سی صاحب باقاعدہ وزٹ کرتے ہیں, بلکہ مانیٹرنگ کرتے ہیں وہ اس کی. تو میرے خیال سے ہم نے اس میں تھوڑی بہتری لائی ہے. تو پہلے ٹی ایم او صاحبان نے بھی اچھا کام کیا ہے اس میں. تو کیا کام کیا ہے, کون سی فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں عوام کو یہاں بانڈہ دوچھا کے عوام کو؟ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تحصیل کی جو عمارت ہے یا دوسری جو عمارتیں ہیں یا جو راستے ہیں وہاں پہ خودرو پودے اگے ہوئے ہیں, پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں پر. تو کن چیزوں کو آپ نے اسٹریم لائن کیا ہے, کیا تو سب سے پہلے یہی کہوں گا, ہم نے صفائی کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پوائنٹس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, پہلے کے بھی اور اب کے بھی دکھا سکتا ہوں, جس میں ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے, صفائیاں کی ہے. کچھ ایسے نالے ہیں جو پرماننٹلی بند ہو چکے تھے وہ ہم نے اوپن کروائے ہیں. اور دوسرے اپنے پلانٹس کے حوالے سے, لیکن جہاں ہماری ٹیم, ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے اور اس کو ٹاسک دیا ہوا ہے مختلف ڈیز کے حوالے سے, تو وہ ان دنوں میں وہاں پہ کام کرتے. شاید آپ نے جو راستے یا جو جگہ دیکھی ہو وہاں پہ وہ ہمارے شیڈول میں بھی نہیں آیا, فیوچر میں ہو سکتے وہ بھی, نیکسٹ ٹائپ آپ آئے تو ہو سکتے وہ راستے بھی. صفائی کے علاوہ پانی کی کیا صورتحال ہے؟ پانی کا تو یہ آپ کو تو پتہ ہے, یہاں پہ پانی کے حالات آپ کو پتہ ہے. ہم تو خود یہاں پانی کی جو سہولت میسر ہے وہ پبلک ہیلتھ کرتی ہیں, تو ہم تو خود ان کے آسرے پہ ہیں کہ ہمیں پانی مل جائے. تو یہاں پانی کی تو ہے ہی قلت. تو کئی ٹی ایم اے کے فرائض میں شامل نہیں ہے. ٹی ایم اے کے فرائض میں وہاں شامل ہوتے ہیں جہاں ان کو ہینڈ اوور ہو جائے, یا ٹیوب ویل وغیرہ یا کچھ, تب ان کے فرائض میں یہ شامل ہوتے ہیں کہ یہ پانی پہنچاتے ہیں. جہاں پہ نہیں ہوتا تو وہاں مطلب یہاں پہ پانی کی جو جتنی واٹر سپلائی اسکیمیں ہیں آپ کے اپنے ریسورسز سے کوئی واٹر سپلائی اسکیم ٹی ایم اے کے انڈر نہیں چل رہی؟ نہیں. سپلائی کی بات آپ کر رہے تو سپلائی ہمارے انڈر نہیں چل, البتہ ایگزیکیوشن ہے تو ایگزیکیوشن ہم کر رہے ہیں. کچھ اسکیم ایگزیکیوشن کر رہے ہیں, وہ
MPA کی طرف سے آ جائے یا چیئرمین کی طرف سے کسی ایگزیکیوشن ہم کر دیتے ہیں اس کی، جس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں نا، چلانا تو انہوں نے ہوتا ہے. تو صفائی کے علاوہ صفائی کے علاوہ یہ مارکیٹس ریگولائزیشن جس میں بلڈنگ پلانز وغیرہ ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں، لوگوں کو اس میں بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، حالانکہ لوگ اس میں تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں، ہمارے لیے اس میں مزاحمت بھی کر رہے ہیں، شاید وہ تھوڑے سے واقف نہیں ہے، تو ہمارے جو افیشلز ہیں وہ ان کو گائیڈ بھی اس حوالے سے کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے بلڈنگ بائی لاز کا. تو اس کے حوالے کیا ہے ابھی دستک نیوز کی وساطت سے بتائیں. بلڈنگ بائی لاز گورنمنٹ نے ایک نئی لاز بنائی ہے کہ آپ جو بھی نئی بلڈنگز بنا رہے ہیں اس کو اسٹریم لائن کرے، اس کے میپ اپروول کروائے. یہ گورنمنٹ نے ایک نئے انیشیٹو لیا ہے. اس کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ سپوز آپ نے جو اگر TMA سے اپروول لے لیا ہے بلڈنگز کے، خدا نخواستہ کل کو روڈ ایکسٹینشن ہو یا کچھ ہو جس کے اس اطراف میں یہ بلڈنگز آپ کی آ رہی اور آپ کے پاس اپروول ہے، تو اس میں گورنمنٹ آپ کو پھر کمپنسیشن دیتی ہے. سپوز کل کو خدا نخواستہ ایسا کوئی ایشو آ جائے تو گورنمنٹ اس حوالے سے پھر اگر آپ کے پاس NOC ہے تو آپ کو کمپنسیشن دے گی. تو جب آپ تنخواہیں نہیں دے سکتے 2 مہینے سے، بلکہ ہر وقت یہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا کام؟ تنخواہوں کا تو یہ جیسے ہمارا پروونشل گورنمنٹ کا فنڈ ہوتا ہے، 2 سال ہو گئے ہمیں وہ فنڈ بھی ابھی تک 1 روپے اس میں نہیں ملا. اور دوسرا گورنمنٹ اسپیشل گرانٹس وغیرہ دیتی ہیں تو اس سے ہماری تنخواہیں چل جاتی ہے. تو ابھی ایز سچ گورنمنٹ وہ تو ڈیولپمنٹل فنڈ ہے، تو ڈیولپمنٹل جو گرانٹس ملتے ہیں آپ کو اس سے بھی تنخواہ، وہ بھی تنخواہوں میں اڑا دیتے ہیں. اس میں گورنمنٹ نے ہمیں یہ ریلیکسیشن دی ہے کہ ہم اس سے خاص صرف اپنی تنخواہیں لے سکتے ہیں، لیکن وہ 2 سال ہو گئے ہمیں وہ نہیں ملے. تو ابھی جو ہم دی لینڈ آف آئل اینڈ گیس کا کہہ رہے تھے، ریسورسز کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، تو اپنے ریسورسز آپ کے وہ نہیں ہے انکم، سورس آف انکم؟ ہمارا ایسا ہے کہ یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ یہ ہمارا بہت بڑا سورس ہے. ان کے ساتھ پچھلے 4-5 سال سے کیس چل رہا ہے اسی ٹیکسز کے حوالے سے جو انہوں نے ٹیکس TMA کو دینا ہوتا ہے. انہوں نے مول کمپنی نے. اچھا. اصل میں جو اس سے گاڑیاں نکلتی اس سے ہم ٹیکس لیتے ہیں، سروس ٹیکس. اس پہ انہوں نے کیس کیا تھا، وہ کیس جیت کے مول پہ ڈال دیا. تو اب ہمارا کیس چل رہا ہے مول کے ساتھ جو کہ سپریم کورٹ تک گیا. یعنی آپ نے کس پہ کیس کیا؟ ہم نے کیس نہیں کیا تھا، ہم اپنا ٹیکس وصول کر رہے تھے ایز پر پالیسی، جو ہمارا رولز ہے اس کے حساب سے ہم ٹیکسز لے رہے تھے. پھر ہمارے خلاف جو ٹرانسپورٹرز یونین ہے انہوں نے کیس کیا کہ یہ ٹیکس ہم سے نہ لیا جائے، یہ کمپنی سے لیا جائے. جی. تو بس وہی اب کمپنی کی اور ہماری جنگ چل رہی ہے اس پہ. کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ ہو گئے 5-6 سال ہو گئے اس کیس کو. پہلے سپریم کورٹ تک بھی یہ گیا تھا، وہاں سے ریمانڈ ہو کے واپس ہائی کورٹ آ گیا. تو بھی ہائی کورٹ میں ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو مول کمپنی کے ساتھ. جی مول. اس کے علاوہ کوئی ریسورسز آپ کے؟ اس کے علاوہ ہمارے اور سروس ٹیکسز ہوتے ہیں، سیس فیس وغیرہ ہوتی ہے، اس میں بھی جو عام یہاں پہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے کنٹریکٹرز وغیرہ ہے یا عام پبلک ہے، انہوں نے بھی کیسز کیے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ بھی پینڈنگ میں چل رہے. اس میں تو الحمدللہ کیس ہم نے جیت بھی لیا ہے، لیکن اسی کا ساتھ جڑا ہوا ایک اور کیس بھی ہے. تو ہوپس ہو کہ وہ بھی ہم انشاءاللہ جیت جائیں. تو عدالتیں تو انصاف فراہم کرتی ہیں، آپ عدالتوں نے آپ کے وہ ریسورسز روکے ہوئے ہیں آپ کا مطلب؟ تو یہ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ عدالت نے روکے ہوئے، بس لوگ عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں نا، سال 5 سال سے 6 سال سے جو آپ بتا رہے ہیں. جب اگر کیس چل رہے ہیں یا کہ ریسورسز اور لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں تو پھر یہ صحیح ہے. دیکھیں عدالت ہمارا جو ہماری جو بات ہے وہ عدالت وہ بھی سنتی ہے، عدالت ہمیں بھی. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک کیس ہم نے جیت لیا ہے تو عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے نا، تو اس میں ہم سروس ٹیکس انشاءاللہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا کیس ہے وہ ہم جیت کے تو ہم سروس ٹیکس شروع کر دیں گے. ان سے انشاءاللہ ہماری تنخواہوں کا بہت مسئلہ حل ہو جائے گا. نوجوان ہیں، جذبے کے ساتھ صحت مند ہیں، وے آؤٹ کوئی بتائیں نا، کوئی وے آؤٹ ہے کیسے یہ اس کو نکالیں گے، لوگوں کو تنخواہیں ملے، عوام کو سہولیات ملے، آپ کے ملازمین کو، تو یہ کیسے کریں گے آپ اور کتنے عرصے میں کر سکیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں جیسے میں نے بات کی، مین بات یہی ہے کہ جو ہمارے فائنینشیل ایشوز ہیں، ہمارے فائنینشیل ایشو جیسے ہی سالو ہوتے ہیں ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے، ہم نے اچھے وکیل اس کے لیے ہائر کیے ہوئے. جیسے ہمارے فائنینشیل ایشوز حل ہو جاتے ہیں ہم عوام کو، پبلک کو اور اچھی سہولیات، ایسی سہولیات فراہم کریں گے جو ہمارے ایکٹ کے مطابق ہیں تاکہ عوام اس سے مستفید ہوں. ہم کوشش کریں گے کہ وہ سہولیات عوام کو فراہم کریں، صفائی سے ہٹ کر اور بھی جو سہولیات. فائنینشیل مسئلے آپ اسکرین پہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کدھر آپ کی وہ چیزیں پنسی ہوئی ہیں، شاید کوئی ہو سن سکے یا ہم کچھ کر سکیں ان کو عدالتی کیسز کے بغیر اگر نکال سکیں؟ وہ بس سچ تو ایسے بس زیادہ ایک تو یہی ہے کہ ہمارے فائنینشیل
जो है ग्रांट्स जो है एनुअली जो हमें मिलते हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारे रुके हुए हैं, और दूसरा यही कोर्ट केसेस हैं। ये ग्रांट की तो बात ही छोड़ देना, ग्रांट पे चलेंगे। इधर टीएमए ने सोर्सेज जनरेट करने होते हैं, टीएमए का काम ये है। आप लोग ग्रांट सुबह हुकूमत ग्रांट दे, तरक्याती फंड दे, वो भी आप उड़ा दे तनख्वाहों में। ये तो हम साल से चल रहा है, वो सुन रहे हैं। जब ग्रांट देगा तो उसी पे हम कोई सोर्सेज बनाएंगे ना, जब ग्रांट की सोर्सेज कैसे बनाएंगे? तो जब ये तो मेरे ख्याल में ये वाला टीएमए वाला सिलसिला जो है ये 2001 से चल रहा है, 2001 से मुशर्रफ दौर से, परवेज़ मुशर्रफ साहब अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस नसीब करें, उनके दौर से 2001 से। तो 2001 से आपके ग्रांट्स का मसला हल ना हो सका तो फिर क्या करेंगे? 2001 से यही हम सुनते हैं, रोज़ खबरें लिखती है हमारे अखबार में, और कोई खबर होती है या नहीं होती है। अवामी दस्तक में लिखा होता है मुलाजिमीन ने एहतिजाज, कलम छोड़ हड़ताल और काम छोड़ हड़ताल। ये सारी टर्मिनोलॉजीज भी हमने इनसे, आपके मुलाजिमीन से सीख ली। काम छोड़ हड़ताल करेंगे, कलम छोड़ हड़ताल करेंगे, तो ये तो 2001 से चल रहा है। नहीं, ये तो आप सिर्फ टीएमएस को टारगेट, ऐसे और भी कई इदारे हैं जो कलम छोड़ हड़ताल करते हैं, काम छोड़ हड़ताल वो भी करते हैं। और ये फाइनेंशियल इश्यूज ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा ही हैं, और भी ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं हैं जिनको इश्यूज़ हैं। वो तो कभी कभार करते हैं ना, आप लोग हर महीने करते हैं। तो हमें हर महीने तनख्वाह जो नहीं मिलती, तो फिर तो मिला। तो जब ग्रांट पे डिपेंड करेंगे और कुछ करेंगे नहीं, मतलब अपने तो मैंने आप बात वहीं पे फिर आ जाती है, जब ग्रांट मिलेगा तो मैं कोई सोर्स बनाऊंगा ना, सोर्स बनेगा तो वहाँ से कुछ आएगा। आपके पहले टीएमएस को तो टीएमओस जो थे उनको बहुत सारे ग्रांट्स मिले हुए हैं, वो सोर्स जनरेट ना कर सके। तो अब मैं उस बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। शायद उन्होंने किए हों, बल्कि किए भी हैं। शायद का क्या मतलब, अगर किए होते तो आप अभी आपके फाइलों में होता, आपके पास वो है। वो तो मैंने आपको पहले बताया कि वो इतने नहीं है, सोर्सेज है, लेकिन वो बहुत कम है। जैसे हमारी तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही, वो बहुत कम सोर्सेज हैं। अच्छा जी। तो अब अवाम आना चाहें यहाँ आपके पास कि टीएमओ साहब माशाल्लाह से जवान और दफ्तर में बैठे हुए हैं, तो क्या रिलीफ आपको दे सकते हैं बाणद उत्साह के अवाम को? किस हवाले से आप? जी, किसी भी हवाले से, मतलब जो आपके लाज के अंदर, बाईलाज के अंदर जो चीज़ें हैं, क्या रिलीफ आप दे सकते हैं? एज़ पर रूल्स जो भी मुझसे हो सका, जो मैं उनके लिए कर सका, मैं अवेलेबल हूँ एनी टाइम। ज़रूर देंगे जी। खुशी हुई आपसे मिलके, और तवक्को भी करते हैं कि शायद आप अपने उसका फ़ायदा उठा के बाणद उत्साह के रिसोर्सेज को मतलब जनरेट करके उनको बरोकार ला के आवाम को सहूलियत फराहम कर सके। दस्तक न्यूज़ को टाइम देने का शुक्रिया।